السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، نکاح شوہر اور بیوی کے درمیان ایک مضبوط رشتے کا نام ہے جو ہمدردی اور محبت پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کو سکون پہنچانے کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ روم کے آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے لیے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی کو قائم کر دیا۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ سامعین کرام، زندگی میں اگر انسان کے پاس سب کچھ ہو مگر سکون میسر نہ ہو تو زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہوئے ان کو سکون پہنچانے کے لیے ان کی جنس میں سے ان کے لیے بیویاں پیدا کی، جس سے شادی کر کے انسان زندگی کو خوشگوار اور پرسکون بنا سکتا ہے۔ مگر آج میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت کا ماحول نظر نہیں آتا۔ اکثر گھروں میں بے سکونی، جھگڑے اور نفرت و عداوت کا ماحول نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم معاشرے میں کثرت سے طلاق دی جاتی ہے اور میاں بیوی کا گھر اجڑ جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نکاح تو الفت اور سکون اور گھر بسانے کے لیے کیا جاتا ہے، تو پھر آج ایسے برے مناظر کیوں دیکھے جاتے ہیں؟ اسی سوال نے مجھے اس طرف راغب کیا، اور میں آج کل آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر مسائل میاں بیوی کے حوالے سے ہی بیان کر رہا ہوں کہ شاید کسی کا گھر بس جائے، کسی کی نفرت آپس کی محبت میں تبدیل ہو جائے اور وہ سکون اور قرار والی، اطمینان والی دوبارہ سے زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ میری یہ خواہش پوری فرمائے، آمین کہہ دیں۔ سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور نصیحت کرتے رہیں، یقیناً یہ نصیحت ایمانداروں کو نفع دے گی۔ تو معزز ناظرین و سامعین، کیا آپ اس نیک اور مشکل ترین مشن میں ہمارا ساتھ دیں گے؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ اپنی بہن بیٹیوں کی اور اپنی زندگی خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو اس مشن میں آپ کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے، اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور ہمارے چینل باب الاسلام انسٹیٹیوٹ کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیں۔ تو معزز سامعین، جو لوگ نکاح کو معمولی بات سمجھتے ہیں اور اس کے تقاضے سے بے خبر رہتے ہیں، وہی اکثر بے خبری میں بڑی آسانی سے اس پاکیزہ رشتے کو توڑ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دیگر اسباب پائے جاتے ہیں، مثلا غلط فہمی، غصہ، انا پرستی، تعصب، ظلم اور مجبوری وغیرہ۔ تاہم حقوق زوجین سے ناواقفیت اور اللہ تعالیٰ سے بے خوفی ازواجی زندگی کو برباد کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے جتنے بھی میرے مسلمان بہن بھائی جو شادی شدہ ہیں یا شادی کے قابل ہیں، وہ سب ان حقوق کو ضرور بھی ضرور اور خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیں، تاکہ بعد میں پیدا ہونے والے تمام مصائب سے، مشکلات سے وہ بچ سکیں اور ایک پرامن اور خوشگوار زندگی گزارنے والے بن سکیں۔ ایک دوسرے کے حقوق میں زیادتی کرنا کس قدر خطرناک ہے، اس کا اندازہ آپ صحیح مسلم کی اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہم میں سے مفلس وہ ہے، غریب وہ ہے کہ جس کے پاس کوئی روپیہ نہیں، کوئی پیسہ نہیں، ساز و سامان نہیں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے بڑے بڑے اعمال لے کر آئے گا، تاہم اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت دھری ہوگی، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا۔ چنانچہ اس زیادتی کرنے والے کی نیکیاں لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی اور اس پر واجب الادا حقوق اگر ابھی بھی باقی رہے تو ان لوگوں کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، زیادتی کرنے والے کے کھاتے میں ڈال کر اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ یقیناً آپ اس موضوع کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ معزز سامعین، میاں اور بیوی کے حقوق کو ہم 3 حصوں میں انشاءاللہ تقسیم کریں گے، یعنی کہ 3 ویڈیوز میں تقسیم کریں گے تاکہ ایک ہی ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو۔ پہلے حصے میں ہم شوہر کے حقوق، دوسرے پارٹ میں ہم بیوی کے حقوق، اور تیسری قسط یعنی کہ تیسرے پارٹ میں ہم میاں اور بیوی کے جو مشترکہ حقوق ہیں، ایک جیسے حقوق ہیں،
ان کو بھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔